السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو ایسا لگا کہ موت کے فرشتے سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے؟ سوچ کے ڈر لگتا ہے نا۔ ایک دن بھی کچھ ہفتوں پہلے کی بات ہے، کچھ ہفتے یا کچھ مہینے ہوئے ہوں گے۔ یوزولی ظہر کی نماز پڑھنے میں یہاں پہ ایک سنگاپور میں رافس پلیس میں یو بی بینک ہے، اس کے بیسمنٹ میں مولانا محمد علی ماسک ہے، تو اکثر وہاں میں جاتا تھا بیکاز اٹس کلوز ٹو مائی آفس۔ تو ایک تھوڑا سا واک ہے، پھر سیڑھیاں ہیں بیسمنٹ میں جاتی ہیں، تو میں ایپل واچ میں دیکھتا تھا کبھی کبھی سڈنلی ہارٹ ریٹ بہت ہائی ہو جاتا تھا میرا، آئی ڈونٹ نو وائی۔ اور مسجد میں کئی بار ہوا ہے۔ ایک بار میں نماز پڑھنے گیا اور آئی تھنک آئی ہیڈ سم تھنگ ان مائی ہینڈ، میں نے ایک کرسی تھی جو مین ہال ہے، ایک سائڈ میں جیسے کچھ لوگ کرسی میں لے کے نماز پڑھتے ہیں، ایک دو کرسی ادھر سائڈ میں رکھی تھی، تو میں نے کچھ سامان اپنا اس میں رکھا تھا اور وضو کر کے میں آیا تھا، اور میں جو ہے تھنکنگ اباؤٹ سم تھنگ یا کچھ اس کار کو کر رہا ہوگا دھیرے دل میں، تو میں نے دیکھا کہ پاس میں ایک صاحب ہیں، ان کی کہنا نہیں چاہیے لیکن داڑھی والے تھے اور بڑی ڈراؤنی قسم کی شکل تھی. And he was looking at me and he was very intently, like کیونکہ عام طور پہ آپ مسجد میں جائیں گے، لوگ اپنا اپنا نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کو کوئی اتنا دیکھتا نہیں آپ کو، میں بھی ایز اے گلانس کوئی سلام کر دیا نکل گئے، It's just a glance. But this man was looking at me very intently. تو ان کی شکل سے مجھے لگا کہ اچھا موت کا فرشتہ ہے کہ آج میرا ٹائم آ گیا ہے. تو مجھے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے، اب جو بھی ہے اب ٹائم آ گیا ہے تو آ گیا، چلنا ہے. آئی واز ریڈی. میں نے تو آئی واز ویٹنگ فار ہم ٹو سے سم تھنگ، کہ میں نے اس کو پڑھ رکھا ہے کہ موت کا فرشتہ ہوگا تو کچھ تو بولے گا وہ آپ کو کہ میں آپ کا روح قبض کرنے آیا ہوں، یا سم کانورزیشن ول ٹیک پلیس، رائٹ؟ دیٹس واٹ آئی امیجن. لیکن وہ کچھ کہہ نہیں رہے، میں بھی ان کو دیکھ رہا تھا، ہی واز آلسو لوکنگ ایٹ می. تو یہ کچھ سیکنڈس کے لیے چلا، دین ہی سلولی واکڈ اوور ٹو می. مجھے لگا کہ اب یہ کہیں گے. اب میں نے سوچا کم سے کم بچوں کو فون کرنے کا وقت دے دیں کہ میں ان کو بتا دوں کہ میں یہاں مسجد میں ہوں، ایسا ہو رہا ہے. تو یہ میں ذہن میں سوچ رہا تھا کہ جسٹ اس چیز کے لیے میں بات کروں گا ان سے. تو سڈنلی دین ہی سیڈ کہ ڈو یو نیڈ دس چیئر؟ سامان رکھا تھا، میرا بیگ رکھا تھا شاید، تو میں نے کہا نہیں میں نے تو ایسے ہی اس کو رکھا ہوا تھا یہاں پہ، آپ پلیز استعمال کریں. سڈنلی دا ہول ٹینشن blew off. تو یہ دس واز مائی بریف انکاؤنٹر ود دا موت کا فرشتہ سو کالڈ. لیکن انشاءاللہ جب بھی ہوگا شاید ایسے ہی ہوگا. ایک جھلک مجھے اس کی ملی اور میں نے سوچا یہ آپ سے شیئر کروں گا. لیکن سچ تو یہ ہے نا دوستوں کہ موت کا فرشتہ کبھی بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے، اور تب آپ کو مہلت شاید نہ ملے. قصہ یاد آیا، یہ میں نے شاید امام غزالی کی کتاب میں پڑھی تھی کہ شاید ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھا کہ ان کو موت کا فرشتے سے ملنے کا شوق تھا کہ بھائی کیسے ہوتے ہیں. تو ایک بار وہ بڑے حسین لڑکے کی شکل میں آئے، تو یہ تو بڑا اچھا ہے، پھر تو ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ بھائی یہ تو بڑے موت کا فرشتہ تو بڑے حسین جمیل ہے، لوگ کو کیوں ڈرے ہیں اس میں، ڈرنے کی کیا بات ہے، ٹھیک ہے آئیں گے لے کے چلے جائیں گے ساتھ میں، ان کے ساتھ ساتھ چلے جائیں گے. پھر کہا کہ نہیں، یہ جو ہے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اچھی شکل لے کے آتے ہیں، جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ہی ڈراؤنی اور بھیانک شکل لے کے آتے ہیں. تو انہوں نے کہا دکھائیے پھر. تو اللہ نے پھر دکھایا، اور وہ جب وہ موت کا فرشتہ آیا وہ بھیانک شکل میں لے کے، تو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. تو یہ بھی ہوتا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہوں. اللہ کرے ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو ایک حسین اور جمیل شکل لے کے آئے ہمارے سامنے، ڈراؤنا بھیانک شکل لے کے نہیں. ایک اور قصہ یاد آیا اس سے ریلیٹڈ ہے، شاید یہ سلیمان علیہ السلام کے
دور کا قصہ ہے کہ ان کے دربار میں ایک درباری تھا. تو اور یہ قصہ جو ہے بالکل میرے سے ٹیلی ہوتا ہے نا. تو درباری تھا، وہ کھڑا تھا، اور جب دربار چلتا ہے تو بہت سے لوگ بھی آتے ہیں، وہ آن لوکرس ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے. آن لوکرس میں سے ایک شخص تھے، وہ بڑے انٹینٹلی ایک صاحب کو درباری کو دیکھ رہے تھے. وہ درباری دیکھ کے گھبرا گیا میری طرح کہ بھیا یہ ہمیں کیوں دیکھ رہا ہے ایسے. بادشاہ کے پاس گیا، سلیمان علیہ السلام یہ کون ہے، یہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ پتہ نہیں کون ہے. تو پھر اس آدمی نے کہا کہ دیکھیے مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، میں کہیں چلا جاتا ہوں، آپ مجھے کہیں بھیج دیجیے. کہاں بھیجوں؟ آپ کہیں دور بھیج دیجیے. کہاں؟ انڈیا بھیج دیجیے. اچھا. تو ان کے پاس وہ اسپیشل پاورز تھے، انہوں نے اس کو انڈیا بھیج دیا. تو جب محفل برخاست ہوئی تو یہ آن لوکر وہیں کھڑے تھے. تو پھر یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے، انٹروڈیوس کیا اپنے آپ کو کہ اچھا آپ کون ہیں، میں موت کا فرشتہ ہوں. سلیمان علیہ السلام نے پرتپاک پوچھا کہ بھائی اب دیکھیے ہمارے درباری تھا، وہ آپ اس کو ایسے دیکھ رہے تھے، وہ ڈر گیا، اور ڈر سے اس نے کہا کہ مجھے انڈیا بھیج دیجیے. وہ انڈیا چلا گیا. تو بڑا تعجب ہوا موت کے فرشتے کو. نے کہا یہی تو تعجب کی بات ہے، میں اس کو غور سے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کی روح قبض کرنی ہے آج، اور انڈیا میں کرنی ہے، اور میں یہاں دیکھ رہا تھا کہ یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے، اس کو تو یہاں نہیں ہونا چاہیے، میں اس کی روح کیسے قبض کروں گا. اب سمجھ میں آیا. تو دیکھیے بات پھر جو ٹیلی ہو گئی. تو اس کو انڈیا میں اس کی روح قبض ہونی تھی، تو اپنے ڈر کے چلا گیا اللہ کے حکم سے، اور موت کے فرشتے کے لیے وہ آسانی ہو گئی. خیر، ہر کہانی میں سبق ہے. ہمیں بھی موت کا فرشتہ ایک دن ملے گا. کب، کہاں، کس عمر میں، کس پڑاؤ پہ، کس جگہ ملے گا پتہ نہیں. ہمیشہ تیار رہیے انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا کیجیے، موت کو ہمیشہ یاد کیجیے. حدیث میں ہے کہ جو موت کو انسان 21 بار یاد کرتا ہے دن میں، ہر دن 21 دفعے موت کو یاد کرتا ہے، اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے. بہرحال کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ موت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے، اپنے ڈیسیشنز اسی حوالے سے لیجیے. یہ جو ہم لوگ بہت لمبے لمبے پلانس، بڑی بڑی امیدیں لگا کے رکھتے ہیں نا، وہ مت کیجیے. اسلام میں ہے کہ امیدیں جو ہے وہ چھوٹی رکھیں، شارٹ ہوپس. ڈونٹ ڈو لانگ ٹرم پلاننگ. مومنٹ میں رہنا سیکھیے. انشاءاللہ اس پہ کسی اور دن بات کریں گے. آج اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.